إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آیت 119 سورہ توبہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس آیت کے مضمون کو چھیڑنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ جرمنی کی آج 4 بجے جماعت احمدیہ جرمنی کی 17ویں مجلس شورا ہمبرگ میں منعقد ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ 3 دن جاری رہے گی. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی مجلس شورا کو بھی اسی بیلجیم کے اجلاس میں شامل سمجھ کر ان سے بھی مخاطب ہوں. اسی طرح جماعت احمدیہ سویڈن کی مجلس شورا بھی آج ہی منعقد ہو رہی ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہمیں مخاطب نہ کر سکیں تو کم سے کم ہمارا نام ضرور لے لیں تاکہ ساری دنیا میں ہمارے لیے دعا ہو جائے. اور انشاءاللہ مجلس شورا آپ کی پہلی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہی بہترین روایات کے مطابق منائی جائے گی. جماعت احمدیہ میں مجلس شورا کے نظام اب بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ اس شورا کے نظام کو پرانی مرکزی روایات کے مطابق کروں، اور یہ نہ ہو کہ ہر جگہ الگ الگ شورا نئی نئی روایات کے ساتھ منعقد ہو رہی ہو. آج ہی مثلا جرمنی سے یہ اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے غالباً بہت لمبا ایجنڈا بنایا ہوا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ سب کمیٹیاں بنائی جاتی، ان کا خیال تھا کہ سارا ہاؤس یعنی پورے کے پورے حاضرین بیک وقت سارے مشوروں پہ غور کریں. اب یہ ایک انوویشن ہے، ایک بدعت ہے جس کا آغاز جرمنی جیسے اچھی کارکردگی والے ملک سے ہونے لگا تھا. تو الحمدللہ کہ میں نے اس سے پہلے ان کی شورا کے ایجنڈا اور ان کے پروگرام کے متعلق معلومات حاصل کر لیں اور ان کو فوری ہدایت دیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ کی مجلس شورا دنیا کی ساری مجلس شورا دنیا میں منعقد ہونے والی تمام مجالس شورا کے مطابق ہی ہوگی. الحمدللہ کہ انہوں نے فوری طور پر اس بات کی درستی کر لی ہے. ان کی شورا میں جو ایجنڈا پیش ہے وہ بہت ہی غیر معمولی طور پر ایسے پروگراموں پر مشتمل ہے جو بہت زیادہ روپیہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ
ایجنڈا ایسا ہے کہ جب تک غیر معمولی طور پر روپیہ خرچ نہ کیا جائے اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. اور جماعت جرمنی کا یہ حال ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے ان کے چندوں میں کمی آ رہی ہے، یعنی جو باقاعدہ چندے ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ایسے تاجر اور دوسرے اچھا کام کرنے والے امیر لوگ ہیں جو اگر اپنے بجٹ کو صحیح طور پر ادا کریں، وصیت ہی کا حصہ اگر پورا ادا کیا جائے تو جماعت جرمنی کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے. یہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر خراب ہے کچھ، اس کو ذرا بھی میں ادھر ادھر منہ کروں تو پھر یہ آواز نہیں اٹھاتا، اور یہی بیماری ہمیشہ سے لاؤڈ اسپیکر کے نظام میں چلی آتی ہے. بار بار میں سمجھاتا ہوں، بار بار اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یا تو میں سیدھا اکڑ کر کھڑا ہو جاؤں اور دائیں بائیں بالکل نہ دیکھوں ورنہ آواز میں فرق پڑ جائے گا. تو اب مجھے مجبوراً یہی کرنا پڑے گا کہ سیدھا مخاطب ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اس لیے جو احباب توقع رکھتے ہیں دائیں یا بائیں کہ میں ان کی طرف بھی دیکھوں، ان سے میری معذرت ہے. اس میں میرا قصور نہیں، یہ آپ کے اپنے انتظام کا قصور ہے. بہرحال جماعت جرمنی کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ میں تفصیل سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان کے اندر مالی استطاعت موجود ہے، مگر میرا یہ تاثر ضرور ہے کہ جن دوستوں پر میں نظر ڈالتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت غیر معمولی طور پر رزق عطا فرمایا ہے. اگر یہ سارے لوگ اپنے حصہ وصیت کو صحیح ادا کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جماعت احمدیہ جرمنی کو کچھ مالی مشکلات درپیش ہوں. لیکن پروگرام انہوں نے بہت ہی امیدوں کے ساتھ بہت اونچا پروگرام بنایا ہے اور آمدن اتنی دکھائی نہیں دے رہی، تو اس حصے کو خاص طور پر زیر غور لائیں. آپ کی آج کی مجلس شورا میں مالی امور پر خصوصی بحث ہونی چاہیے اور اس کے متعلق مجھے تسلی بخش رپورٹ ملنی چاہیے کہ آپ نے جتنے پروگرام بنائے ہیں اپنی مالی استطاعت کے مطابق بنائے ہیں، ورنہ ان پروگراموں کو کچھ کم کرنا پڑے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریق تھا کہ وہ ہمیشہ کسی تجویز کو بھی اس وقت تک زیر غور ہی نہیں لاتے تھے جب تک اس کے متعلق مالی ضروریات کا پہلے سے انتظام نہ کیا جا چکا ہو اور یہ تسلی نہ ہو کہ ان نئی تجاویز کے اوپر جتنا خرچ بھی آنا ہے وہ سارے کا سارا مہیا کرنے کے لیے مجلس شورا نے الگ انتظام کر رکھا ہے. ایسی صورت میں تجاویز پیش ہوا کرتی تھیں. اب اتنا وقت تو نہیں رہا میرے پاس کہ ان تجاویز میں سے بعض کو میں رد کر دیتا، بعض کو نسبتاً کم کرتا، مگر اب مجلس شورا اور امیر صاحب کا فرض ہے کہ وہ اس پہلو سے پہلے مالیات پہ غور کریں، پھر مالیات کے مطابق جتنی توفیق ہے اتنے پر پھیلائیں اور اسی نسبت کے ساتھ اپنے آئندہ سال کے پروگرام کو مرتب فرمائیں. جہاں تک سویڈن کا تعلق ہے، دعائیہ پیغام تو ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ مجلس سویڈن نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت سویڈن نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سے پرانے دردر دور فرما دیے ہیں اور نئے ہلکے قدموں کے ساتھ جماعت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی مجلس شورا میں بھی یہی پاکیزہ ماحول جاری رہے گا اور جماعت سویڈن آئندہ پہلے سے زیادہ تیز قدموں کے ساتھ ترقی کرے گی. اب میں آپ سب کے سامنے وہ مضمون رکھتا ہوں
جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے منتخب کی تھی کہ اس سے پہلے خطبے میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ بدوں سے پرہیز کرو، اور جتنا دور بھاگ سکتے ہو بدوں سے دور بھاگو، اور نیکوں کی مجلس میں بیٹھو، کیونکہ بدوں سے خالی بھاگنا کافی نہیں، سوال یہ ہے کس طرف بھاگو۔ اگر بدوں سے بھاگو گے تو اس سے بہتر مجلس پیش نظر ہونی چاہیے، اور یہی وہ مضمون ہے جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے۔ پہلی روایت جو اس وقت میرے سامنے ہے، یہ ابو مسلم سے لی گئی ہے، سنن ترمذی سے لی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ اصل میں ابو مسلم میرے منہ سے اس لیے نکلا تھا کہ یہاں لکھا ہوا عن الاغر ابی مسلم انہ شہد علی ابی ہریرہ تھا و ابی سعید الخدری، یعنی یہ دو نام ضمناً ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ، وہ دونوں ابو ہریرہ کے پاس گئے اور سعید الخدری کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا، جس کے جواب میں وہ ابو ہریرہ والی روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اسے اللہ کے فرشتے اپنے جلوؤں میں لیے رہتے ہیں، ان کو رحمت الہی ڈھانپے رکھتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین میں بھی کرتا ہے۔ یہ جو آخری فقرہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یعنی جو عربی الفاظ پہلے لکھے گئے تھے اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ ابو سعید خدری نے اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نے اکٹھے اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اس پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب ذکر الہی تو ایک دن رات کا مومن کا مشغلہ ہے، لیکن مجلس کے طور پر اگر ذکر الہی ہو رہا ہو تو ایک خاص موقع بن جاتا ہے، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی جگہ بیان فرمایا ہے۔ میں اس طرف خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو فرشتوں کے نزول کے عادی ہوں، جن کی مجالس پاک ذکر سے بھری ہوں، وہ ایک لمحہ کے لیے برداشت کیسے کر سکتے ہیں کہ ان مجالس کی طرف بھی رجوع کریں جہاں ذکر الہی کی بجائے دین پر گند اچھالا جاتا ہو۔ اس لیے دونوں باتیں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی، اکٹھی چل ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ ذکر الہی کی مجالس کے عادی ہوں ان کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جا سکتا کہ بدوں کی مجلس سے بھی جھانک کے دیکھیں کہ وہ کہیں بری باتیں کر رہے ہیں یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے جو غلط فہمیاں میں نے پچھلے خطبے میں دور کی تھی ان کو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں ہرگز مبتلا نہ ہوں کہ نیک لوگ بدوں کی صحبت کا تصور بھی کر سکتے ہوں۔
ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کس کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آئے۔ اب جن لوگوں کو یہ عادت ہو کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہو، اس مجلس میں جھانک کر بھی کیسے دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان یاد آئے؟ اس لیے دو متضاد باتیں ہیں۔ انتہائی احمقانہ خیال ہے کہ کبھی کبھی دوسروں کی مجلس میں بھی چلے جاؤ جہاں شیطان کا ذکر خیر چل رہا ہو۔ اس لیے خوب اچھی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنیں۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آئے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، یعنی یاوہ گوئی نہ کر رہا ہو بلکہ جب کوئی بات کرے تمہارے علم میں خواہ کیسا ہی علم ہو اس میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے، جس کے نیک عمل کے نتیجے میں تمہیں یہ خیال آئے کہ یہ تو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، اس پہلو سے وہ بھی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یہ روایت بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے، بیان کر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اس سے زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے۔ اب محبتیں تو انسان کرتا ہی ہے، بغیر محبت کے تو انسانی زندگی ہی نہیں رہتی، کسی نہ کسی چیز سے وہ ضرور محبت کرتا ہے، مگر حضور اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان سے محبت کرنی ہو تو اللہ کی خاطر کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کا انتخاب اور خاوند کا انتخاب بھی اللہ کی خاطر ہی ہوگا۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی بدیاں صرف اس نصیحت پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اکثر لوگ شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے، خوبصورتی دیکھنا یا اچھا خاندان دیکھنا اپنی جگہ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پہلی شرط اس میں پوری ہے کہ نہیں، کہ وہ بیوی وہ لڑکی اللہ والی ہے کہ نہیں، کہ وہ مرد اللہ والا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اس کے پیچھے پیچھے دوسری بات اچھی باتیں بھی مل جائیں تو بہت بہتر ہے، ان کا انکار نہیں ہے، مگر جب اس شرط کو آپ اولیت دیں گے تو اس کی محبت میں ہمیشہ اللہ کی محبت کا خیال غالب رہے گا، اور اس وجہ سے معاشرہ بالکل انتہائی طور پر پاکیزہ اور دلکش بن جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ابتلاء جماعت پر آ رہے ہیں ان کو یہ آخری بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے، اور ان ملکوں میں بھی جو آزاد ملک کہلاتے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کثرت کے ساتھ ایسی خبریں مجھے ملتی ہیں کہ یہاں یا ہالینڈ میں یا جرمنی میں
ایسے لوگ جو اپنے ماحول میں معزز سمجھے جاتے تھے، جب انہوں نے احمدیت کو قبول کیا تو ان کو زبردستی پکڑ کے مولویوں کے پاس لے کے گئے اور بعض دفعہ شدید بدنی تکلیف پہنچائی گئی، اتنی کہ بعض دفعہ جینے مرنے کا سوال پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ہر جگہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو حد سے زیادہ ہے، مگر باقی ملکوں میں بھی موجود ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رکھیں کہ وہ اپنے پہلے حال کی طرف واپس لوٹنے کی بجائے یہ زیادہ پسند کرے کہ اسے وہاں آگ میں جھونک دیا جائے، ورنہ اس کے نتیجے میں وہ آگ ہوگی جو ہمیشگی کی آگ ہے۔ تو آگ میں ڈالے جانے کو زیادہ پسند کر لے، یا جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اس سے زیادہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ اپنے پہلے غلط خیالات کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی محبت کے ذکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا کو حفظ جان بنایا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا بہت ہی پیاری تھی اور انہی الفاظ میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا عن ابی الدرداء، یعنی ابو درداء سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام، کہ داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ کیسا پیارا مضمون ہے اور بہت جانچ تول کے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کی طرف پہنچا دے وہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم اجعل حبک، اے میرے اللہ میری محبت کو، اپنی محبت کو بنا دے احب الیہ، میرے لیے سب سے زیادہ پیاری، من نفسی، اپنے نفس سے بھی زیادہ پیاری، واہلی، اور اپنے اہل سے بھی زیادہ پیاری، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، میں تعجب کیا کرتا تھا کہ اس میں آپ نے حضرت داؤد کی طرح واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور جمع کا نہیں۔ واحد کے صیغے میں صرف اپنے لیے دعا بنتی ہے اور جمع کی صورت میں سب کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ اتنی پیاری دعا سب کے لیے کیوں نہ مانگی؟ دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود میں جب وہ انی کہتے ہیں تو وہ سارے جو آپ کے پیروکار ہیں جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ آپ کو اکیلے کو مخاطب فرمایا اور سارے مسلمان آپ کے پیروکار اس خطاب میں شامل ہو گئے۔ اس مضمون کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں یا حضرت داؤد نے جب اپنے لیے دعا مانگی تو بحیثیت نبی اللہ ہونے کے ان کے متبعین اور ان سے سچی محبت کرنے والے اس دعا میں شامل ہوتے تھے۔ بس احترام کے طور پر میں بھی جب دعا مانگتا ہوں اسی انی کے ساتھ مانگتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ نہیں بدلے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے۔ آپ بھی یہی کریں، مگر
خدا تعالیٰ سے ساتھ التجا کیا کریں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے انبیاء کی جماعتوں کو بھی شامل کر دیا تھا، اس طرح ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوست، ہمارے قریبی جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں، ان سب کو اس دعا میں شامل فرما لیں، کیونکہ یہ دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ مقبول ہو گئی تو سب کچھ مقبول ہو گیا۔ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت کے اندر ساری محبتیں، سارے دنیا کے وہ تمام دنیا کے وہ مسائل، جن مسائل سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان سارے مسائل کا حل اللہ کی محبت ہے۔ بس اس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں کہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور یہ ہے تو سب کچھ رہ گیا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اگرچہ اپنے آپ کو محض پیش کریں، مجھے محبت عطا فرما، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، سب قریبیوں اور عزیزوں کی محبتوں کو، سب قریبیوں اور عزیزوں کو جن سے آپ کو پیار ہے یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات اسی مضمون کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا، یاد رکھو، میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے، لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسا تہی دست آیا تھا تہی دست جاتا ہے۔ بس آج کل جو ہمارا تبلیغ کا غیر معمولی دور چل رہا ہے، جن ممالک میں بھی خصوصیت سے تبلیغ ہو رہی ہے، ان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مغرب میں جرمنی سر فہرست ہے، اور ان کے ایجنڈے میں بھی تبلیغ کے موضوع پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ تبلیغ کے ذریعے محض تعداد بڑھانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ محض تعداد کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ تبلیغ کے ذریعے ایسے لوگ چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا قرب ان کو ان جماعت کے ممبران کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے جو تبلیغ میں ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ براہ راست غائب کا تصور مشکل ہے۔ غائب کے قرب خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی ذریعے کو چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو چاہتا ہے، اس لیے کہ حضرت کو دیکھا تو خدا کو دیکھا، کیونکہ رسول اللہ کی صفات میں خدا جلوہ گر تھا۔ بس یہ بہت ہی اہمیت کا مضمون ہے، جس کو آپ قریب سے دیکھیں وہ آپ کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو آپ براہ راست قریب سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کا کوئی وسیلہ ہو جسے قریب سے دیکھیں تو اس کی محبت آپ پر غلبہ کرے، مگر وہ محبت ایسی ہو کہ اس کے غلبے کے ساتھ اللہ کی محبت از خود غلبہ کر جائے۔ یہ وہ مضمون ہے جو آج بھی اسی طرح اہمیت رکھتا ہے، اور آپ سب میں اگر مسیح نمائی کی صفات موجود نہ ہوں، یعنی مسیح موت دکھانے کی صفات موجود نہ ہوں، تو آنے والے جیسے سوکھے آئے تھے ویسے سوکھے چلے جائیں گے، اور ان کا کوئی بھی مستقل گہرا تعلق جماعت احمدیہ سے قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ فرمایا، جیسا تہی دست آیا تھا تہی دست جاتا ہے۔ یہ فضل اور برکت صحبت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے، آخر نتیجہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی،
اللہ ہی اللہ ہے میرے صحابہ کے اندر. کتنا عظیم الشان تعریف کا فقرہ ہے جو صحابہ کے حق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا. اللہ ہو فی اصحابی، میرے صحابہ میں اللہ ہے، اللہ ہے. کسی نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھے. فرماتے ہیں گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے. بس جو بات میں نے بیان کی تھی اس میں صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روپ نہیں تھے، بلکہ جن جن پر حضرت رسول اللہ کی محبت غالب آئی وہ بھی خدا ہی کا روپ ہو گئے. یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو ملتا اور دور ہی بیٹھے رہتے. یعنی یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ صحابہ جن کی تعریف میں فرمایا گیا اللہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بیٹھے رہتے اور ان کو یہ درجہ مل جاتا. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. خدا تعالیٰ کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. خدا تعالیٰ کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے. یہ وہ فقرہ ہے جس کو بہت احتیاط سے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنے میں اگر ادنا سا بھی فرق کیا گیا تو ایسا شخص شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. جتنے ہی صوفیاء کی تحریکات چلی ہیں وہ بالآخر اسی شرک میں مبتلا ہو گئیں کہ وہ بزرگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، اس بزرگ کو دیکھ کر وہ بزرگ ہی یاد آنے لگا اور خدا کا تصور غائب ہو گیا. ایسے لوگ خدا رسیدہ نہ بن سکے بلکہ بزرگوں کا خیال کر کے اسی تصور میں مگن رہے اور اللہ کا یاد آنا بھلا بیٹھے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بندگان خدا کے اندر خدا دکھا رہے ہیں وہ تھے جن کو دیکھ کر وہ بندے یاد نہیں رہتے تھے، خدا ہی یاد آتا تھا. جتنے صحابہ تھے ان کو دیکھ کر یہ نہیں تھا کہ کسی کو فلاں صحابی سے عشق ہو گیا، کسی کو فلاں صحابی سے عشق ہو گیا. سارے صحابہ میں، جیسے اصحابی کا نجوم فرمایا ہے، سارے صحابہ میں وہ خدا کی روشنی تھی اور ہر ایک کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا اور سب کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا تھا. تو ایسا خدا نما نہ بنے کہ آپ اپنی ذات کو اچھال دیں اور آنے والے آپ کو دیکھ کر آپ کے مداح ہو جائیں مگر مسیح موت کو آپ میں نہ دیکھ سکیں اور خدا کو آپ کی ذات میں نہ دیکھ سکیں. مسیح موعود فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا ارشاد کونوا مع الصادقین اس پر شاہد ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کے حوالے سے فرما رہے ہیں. خدا تعالیٰ کا ارشاد کونوا مع الصادقین اس پر شاہد ہے. یہ ایک سر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں. اب دیکھنے میں تو ظاہری بات ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں سر کیا ہے؟ فرمایا اس میں ایک راز ہے، تھوڑے ہیں جو اسے سمجھتے ہیں اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہوں، اس شرط کے ساتھ ہوں کہ آپ کو سچوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور آپ کو دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آئے. اس طرح آپ مع الصادقین ہو سکتے ہیں، ورنہ مع الصادقین نہیں رہیں گے، باہر بیٹھے ان کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور اسی لیے فرمایا اس میں ایک راز ہے. اس راز کو نہیں سمجھو گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو سچوں سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ باہر بیٹھے ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر شامل نہیں ہوتے کہ خود وہ بھی قابل تعریف ٹھہریں. اور جب اندر ہوں گے اور قابل تعریف ٹھہریں گے تو سچوں کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں وہ بھی خدا نما بن جائیں گے. ان کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی، وہ انگلی خدا کی طرف اٹھ رہی ہوگی.
فرمایا معمور من اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اور بہت ہی اہم نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کونوا مع الصادقین کا بیان فرمایا ہے، جس کے متعلق پہلے مجھے تو خیال نہیں آیا تھا، لیکن شاید کسی اور کو خیال آیا ہو۔ بہت ہی عمدہ نقطہ ہے، جہاں تک میں نے تفاسیر دیکھی ہیں اس نقطے کو پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ فرماتے ہیں معمور من اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ معمور من اللہ کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں یا اپنے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی ایک کیفیت ہے، کبھی دوسری کیفیت ہے، کبھی جذب کا ایک خاص عالم ہے، کبھی علم اور فلسفے کی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے ایسے بزرگ سے چمٹے رہو جو خدا سے چمٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ باتیں کبھی نہ کبھی نئی ضرور بیان کرے گا اور تم ان باتوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ یہ جو مضمون ہے، یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ کے اوپر صادق آ رہا ہے۔ اپنی ساری زندگی جو بقیہ تھوڑی سی زندگی تھی، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کی ساری زندگی باقی تھی، وہ مزے سے چمٹ گئے تھے۔ صرف یہ حرص تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جو میں خود نہ سن سکوں۔ اپنی ساری عمر کی ساری دوری کی تلافیاں فرما دی، اور چند سالوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیض پا گئے جو بعض دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو بھی نصیب نہیں تھا۔ کبھی کسی صحابی سے اتنی روایات نہیں ہوئی، بیان نہیں کی گئیں جتنی حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی گئی ہیں، حالانکہ ان کا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھوڑا تھا۔ آخری عمر میں ایمان لائے تھے اور چند سال کے سے زیادہ آپ کو توفیق نہیں ملی، مگر ہر وقت تیار رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو موتی جھڑے اسے اپنے دامن میں چن لیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں معمور من اللہ ہمیشہ ایک جیسی باتیں نہیں کرتا، کبھی کوئی نقطہ بیان کر رہا ہے، کبھی کوئی نقطہ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو دور رہنے کے عادی ہوں اکثر نکات سے محروم رہ جائیں گے۔ دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ بھی ایسے مامورین کے قریب آتے ہیں، وہ ان کے حالات دیکھ کر ان کی بیماریوں کی تشخیص بھی کرتا ہے، اور ہر موقع پر ایک ہی طرح کے بیمار نہیں آتے۔ کبھی کوئی بیمار آیا، کبھی کوئی بیمار آیا، ان کی تشخیص کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں احادیث کو سمجھنے کی کتنی زبردست کنجی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کیا کرتا تھا کہ بتائیں میں کیا کروں، کسی کو کوئی نصیحت فرماتے تھے، کسی کو کوئی نصیحت فرماتے تھے، حالانکہ بعض دفعہ سوال ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ عرض کرنے والا عرض کیا کرتا تھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ کسی مجلس میں آپ یہ جواب دیتے تھے کہ سب سے اچھا عمل ماں کی خدمت کرنا، کسی مجلس میں ماں کی خدمت کی بجائے جہاد کا ذکر فرما دیتے تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس نقطے کو نہیں پہنچا، ایک بھی نہیں، جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہے کہ وہ حسب موقع دیکھ دیکھ کر باتیں فرماتے تھے، اس لیے بظاہر سوال ایک جیسا بھی ہو، جواب الگ الگ ہوتے تھے۔
کیونکہ سوال کرنے والا الگ تھا. اس کی بیماری کی تشخیص کیے بغیر صحیح جواب دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. بس یہ تشخیص والا پہلو ہے جو اس سے پہلے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی تشخیص فرماتے تھے. اور یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن کریم سے 100% درست ثابت ہوتا ہے. آپ پیشانیوں کے آثار پڑھ لیتے تھے. سوال کرنے والے سے بعض دفعہ اس کے سوال سے پہلے ہی پوچھا کرتے تھے تم یہ سوال کرنے آئے ہو، اور پھر اس کا جواب دیتے تھے. بس مامور من اللہ کے پاس ہر حال میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سب قسم کے حالات میں مامور من اللہ جو باتیں کرے وہ آپ کے علم اور عمل اور تقویٰ میں اضافہ کرنے والی بن سکیں. اب جیسے اب حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں جو آج ہی تقریر سن کر چلے جائیں اور بعض باتیں ان میں ان کے مذاق اور مرضی کے خلاف ہوں تو وہ محروم گئے. اب یہ ایک اور نقطہ ہے جو بہت ہی اہم ہے. میں نے بھی اکثر اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ نئے آنے والے ہوتے ہیں، اس مجلس میں جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ ان میں سے بعض کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمیشہ گمراہ کے گمراہ رہتے ہیں. جب وہ بار بار آئیں تو اللہ ان کو نقطہ سمجھا دیتا ہے. اور یہ بات میں ان کے اعتراف، آنے والوں کے اعتراف کے مطابق بیان کر رہا ہوں. ان آنے والوں نے بارہا مجھ سے اعتراف کیا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ مجلس میں آئے تھے تو فلاں چیز دل کو نہیں لگی، لیکن ہم پھر بھی آئے اور یہاں تک کہ آپ نے ایک ایسا پہلو بیان کیا جس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں گیا تھا، اور وہ پہلی بات دل میں اس طرح جا بنا گئی کہ پھر کبھی بھی اس کو وہ دل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے. یہ وہ مضمون ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریرات میں باریکی کے ساتھ کھول رہے ہیں. جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں جو آج ہی تقریر سن کر چلے جائیں اور بعض باتیں ان میں ان کے مذاق اور مرضی کے خلاف ہوں تو وہ محروم گئے. لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کرتا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. الحکم جلد 6 صفحہ 26، 24 جولائی 1902. انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار دہرایا ہے، لیکن میں تو جب بھی اس کی تشریح پڑھتا ہوں اس میں نئے نکات دیکھتا ہوں. بظاہر ایک ہی جیسی بات ہو رہی ہے مگر کوئی نہ کوئی زاویہ ایسا ہے جس کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام اس آیت کے اندر مخفی بعض دوسرے مضامین بھی بیان فرما جاتے ہیں. فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین. بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے. اب یہ نئی بات ہے. سچوں کے ساتھ اس لیے ہو کہ تمہیں خمیر کو دیکھو، جب تک خمیر نہ ڈالا جائے دوسرے آٹے کو خمیر لگتا ہی نہیں. تم اس لیے سچوں کے ساتھ ہو کہ تمہیں ان کا خمیر لگ جائے، اور جب خمیر لگ گیا تو خمیر غالب آ جاتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی آخر مغلوب کر لیتا ہے. خمیر لگنے کا مضمون بہت ہی گہرا مضمون ہے. میں نے پہلے ایک دفعہ یا کئی دفعہ شاید بیان کیا ہے کہ اگر ایک سمندر بھی ہو اس میں تھوڑا سا خمیر ڈال دیں
یعنی دودھ کا ایک سمندر بھی ہو تو وہ اس خمیر سے پھٹ سکتا ہے. اگر آٹے کا سمندر ہو تو ایک کونے پہ تھوڑا سا خمیر ڈال لیں، وقت لگے گا لیکن ہو نہیں سکتا کہ وہ سارا سمندر خمیر نہ ہو جائے. بس یہ مضمون ہے کہ نیک کی صحبت اپنے اندر ایک غلبہ رکھتی ہے، ایک طاقت رکھتی ہے. نیکی میں جو غلبے کی طاقت ہے، اگر تم نیک نیتی سے اس کے نیک کے پاس بیٹھو گے تو خواہ تمہارا باقی سارا وجود نیکی سے غیر بے تعلق ہی گناہ ہو، یقین رکھو کہ اگر پیار اور محبت کے نتیجے میں کسی نیک کے پاس بیٹھو گے تو اس کا خمیر تمہارے سارے وجود پر غالب آ جائے گا. اب اس ایک سر میں ہمارے بے انتہا مسائل بیان ہو گئے ہیں. بارہا میں نے توجہ دلائی ہے جماعت کو کہ اپنے وجود کے اندر ہر پہلو پر نظر ڈالو، ہر پہلو سے نیک ہونا ضروری ہے، ورنہ کلیتاً خدا کے حضور قبول نہیں کیے جا سکتے. اس کے اور بھی بہت سے رستے تھے جو مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بیان کیے، مگر ایک یہ رستہ مجھے بہت ہی پیارا لگا ہے. اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی بھی زور نہیں لگتا، کوئی مصیبت پیش نہیں آتی، محنت کے ساتھ قدم نہیں اٹھانے پڑتے، خمیر از خود لگتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی نیک کی صحبت اس کی نیکی کی وجہ سے اختیار کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے. پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کیسے ہوئی، مگر بغیر مشقت، بغیر محنت کے اگر کوئی انسان نیک ہونا چاہتا ہے تو اس نقطے کو پکڑ لے. فرماتے ہیں خمیر سے خمیر لگتا ہے، یہی قاعدہ ابتدا سے چلا آتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہ نے بھی حصہ لیا. پھر اسی طرح خمیر کی لاکھ کی طرح آہستہ آہستہ 1,00,000 تک ان کی نوبت پہنچی. سارے عرب کی جو کایا پلٹی ہے وہ خمیر در خمیر سے کایا پلٹی ہے. اور اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عرب پر اپنے پاک وجود کو نافذ فرما سکتے تھے. یہی ایک طریقہ ہے جو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازل سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. خمیر کی لاکھ کی طرح آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 تک جا پہنچی. پھر فرماتے ہیں شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں، لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق کے ساتھ اختیار نہ کی جائے. صادق کی صحبت میں اخلاص اور صدق ضروری ہے. کونوا مع الصادقین میں صدق کے بغیر کونوا مع الصادقین کا مضمون چلتا ہی نہیں ہے. جس نے بھی صادقین کے پاس بیٹھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیٹھے اور اخلاص کے ساتھ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. فرماتے ہیں جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے، اور یہ امر واقعہ یہ ہے کہ صادقوں کی صحبت مشروط ہے اس بات سے کہ صحبت اختیار کرنے والا صادق ہو، ورنہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحبت میں تو ابو جہل بھی بیٹھ جایا کرتا تھا، اور مکے کے بہت سے ایسے بدباطن شخص جو بدی کی حالت میں پہلے سے زیادہ گمراہ ہو کر مر گئے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ جایا کرتے تھے. آپ کی مجالس میں خبیث ترین منافقین بھی ہوا کرتے تھے، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے صرف انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے جن کے اپنے اندر صدق کا بیج تھا.
بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کونوا مع الصادقین کی یہ تشریح بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے اس وقت تک حقائق اور معارف کی جو کتابوں میں ہیں اطلاع نہیں ہوتی. اب ایک قرآن کریم کو سمجھنے کا بھی ایک رستہ بیان فرما دیا. اس لیے محض صحبت کی باتیں نہیں ہو رہی، صحبت کے مختلف فوائد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جب بھی اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں ایک نیا نقطہ بیان فرماتے ہیں. یہ دنیا کے کسی اور مفسر کو نصیب نہیں ہوئی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کے زمانے پر نظر ڈال کے دیکھیں، یہ باتیں مسیح موعود علیہ السلام کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی. فرمانے شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں، لیکن انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. انہی کتابوں کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے. اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو. اب ایمان اور ارتقاء کے مدارج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک ارشاد بہت باریک نظر سے پڑھنے کے لائق ہے، اور لوگ سرسری نظر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کتنے معارف اس میں چھپے ہوئے ہیں. ایمان کے ساتھ مومن کے اندر ایک ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ سچا ہے اور سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اندر ارتقاء ہو. ہر روز حالت بدلے یا ہر دن حالت بدلے، اور وہ کبھی بھی پہلا وجود نہ رہے. مسلسل آگے بڑھتا ہوا قرب الہی کا حصول، قرب الہی کی نعمت سے فیضیاب ہوتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا رہے. اس کو ارتقاء کہتے ہیں. فرمایا ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر سچوں کی صحبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ، عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ جو مضمون ہے، اس مضمون سے مجھے ایک اور مضمون بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیوں فرمایا گیا کہ ہر حال میں ہر لمحہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. کونوا مع الصادقین کا مضمون آپ پر صادق آ رہا تھا، کیونکہ آپ کا تعلق خدا سے تھا، اور مسلسل اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا کوئی انت نہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں، وہ صفات آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھیں، جو ہمیشہ آپ کو ایک لامتناہی سفر میں مبتلا کر رہی تھیں. اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے. بس کتنا عظیم مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان چھوٹے چھوٹے اشاروں میں بیان فرما دیتے ہیں کہ صادق کی معیت میں تم بیٹھو گے تو لازم ہے کہ صادق کی طرح بننے کی کوشش کرو گے اگر صدق کے ساتھ کرتے ہو. بس اس کے صدق کے ساتھ تمہارے اندر ارتقاء کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. جب تک تم اس صادق کی تمام حسین صفات کو اپنا نہیں لیتے اس وقت تک تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اور ایک صادق اگر خود لامتناہی صفات نہیں رکھتا تو صادق بنتا ہی جب ہے جب اس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو. وہ ایک منزل ہوتا ہے، راستے کی منزل، جس پہ قدم رکھ کر
वहाँ कदम रुक नहीं जाया करते। आगे आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की तरफ ले जाता है, और वो सोबत ऐसी है जो खुदा की सोबत है। बस इस्लाम के अंदर लामुतनाही तरक्यात के रास्ते खोले गए हैं, और इस एक आयत कूनू मा सादिकीन की हर तशरीह में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक नए रास्ते की तरफ इशारा फरमाया है, और वो हर रास्ता आसान भी है और कामिल भी है। बस आप सबको जो मजालिस शूरा के मेंबरान हैं, या वैसे ही उन सबको जो जमात शूरा की वसातत से मेरे मुखातब हैं, यानी तमाम दुनिया के अहमदी, उन सबको मैं ये नसीहत करता हूँ कि कूनू मा सादिकीन का सबक आज अपने पल्ले बांध लें। जो बाकी बातें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में बयान कर दूंगा, मगर जो बयान की हैं ये भी बहुत हैं, इतनी हैं कि अगर आप इन पर अमल करें तो सारी ज़िंदगी समझ सकती है। नौमुबाइन को भी यही बातें समझाएं प्यार और हिकमत के साथ, फिर इंशाअल्लाह आपको कुरान की सच्ची मार्फत नसीब होना शुरू होगी। क्योंकि कुरान की मार्फत हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के हवाले के बगैर नसीब नहीं हो सकती। फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी कि कुरान करीम की जो भी तशरीह करने लगें अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न करें, जैसा कि आजकल के बदनसीब उलमा करते हैं। हर तशरीह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर परखें। आपका किरदार गलत तशरीहात को झटक देगा, अपने जिस्म से मस तक नहीं होने देगा, और जो सच्ची तशरीहात हैं वो बैन ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक होंगी। बस आज जबकि उलूम का ज़माना है और हमने सब दुनिया में कसरत से कुरानी उलूम फैलाने हैं, उसका भी यही रास्ता है कि कूनू मा सादिकीन। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।